السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بڑے تاخیر کے بعد ویڈیو بن رہی ہے۔ اصل میں ایک دو دن پہلے کی بات ہے کہ میں سوشل میڈیا براؤز کر رہا تھا، وہیں پر ایک کلپ مجھے نظر آیا جس میں خاتون ازبا نام کی خاتون تھی جو ساحل ندیم صاحب سے کچھ سوال کرتی ہیں اور کسی معافی کا مطالبہ کرتی ہے، جس کے جواب میں ایک بحث چھڑ گئی۔ بحث کہاں سے کہاں چلی گئی، مطلب کلپ میں تو نہیں سمجھ آیا، جس کی وجہ سے پھر مجھے ویڈیو دیکھنی پڑی مکمل۔ ویڈیو دیکھ کے اندازہ یہ ہوا کہ ساحل ندیم صاحب کا ایک وہ لفظ تھا جاہل، جو ان خاتون کو شدید نامناسب یا ناگوار گزرا، جس کی وجہ سے انہوں نے معافی کا مطالبہ کیا۔ اچھا، اپارٹ فرام آل دس آئی ایم ناٹ اے فیمنسٹ۔ سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں، اگر میرے کہیں پر میں وکالت کرتا نظر آؤں محترمہ کی، تو ایسا کچھ نہیں ہے جی، پہلے ہی بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ بات یہ تھی کہ باقی وہ جو لفظ جاہل ہے نا، وہ کافی زیادہ کڑوا لفظ ہے۔ مطلب اگر ہم گھر میں بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ آگے سے والدین کا کیا رد عمل گزرتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہاں، ہم تھوڑا سا ہلکا لفظ استعمال کر سکتے تھے، بہتر لفظ استعمال کر سکتے تھے، جیسے ساحل صاحب نے خود بتایا لا علم کہہ سکتے تھے۔ دیکھیں، ہم سب پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں نہ بھی رہتے ہیں، اور جو اوورسیز ہے لوگ، وہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہر کسی کو دین کا اس قدر زیادہ علم نہیں ہوتا جتنا عام طور پر اسکالرس کو یا دائی لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اگر اس وجہ سے ہم باقی عوام کو جاہل کہنا شروع کرتے ہیں تو شاید عوام دین سے ہی ہٹ جائیں، یا انہی دائی اور جو اسکالرز ہیں ان سے نفرت کرنے لگ جائیں۔ دیکھیں، اگر اس طرح کا سخت لفظ ایک اسکالر یا دائی استعمال کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہی لوگوں سے جن سے دین سیکھنا ہے ہم نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ کیونکہ میں آپ کو ابھی بتاؤں تو میں خود یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں، اور نہ صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں بلکہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے میں اے لیولس کو بھی پڑھاتا ہوں۔ تو ایز اے ٹیچر میں نے یہ سب کچھ آبزرو کیا ہے کہ اوبیسلی اے لیولس کے بچے 17 18 19 سال کے بچے ہیں، یوتھ ہے ہماری۔ تو یہ سب بچے ایک تو کوئک جواب مانگتے ہیں کہ آپ سوال پوچھیں اور اسی وقت آپ کو جواب سب سے پہلے مل جائے۔ تو ڈیٹیل میں جانا تو ویسے ہی پسند نہیں کرتے۔ ڈیورنگ ڈسکشن بھی میں نے دیکھا کہ لڑکی جواب چاہ رہی تھی کہ جلد از جلد اس کا جواب مل جائے 2 لفظوں کے اندر، لیکن ساحل بھائی اس کو طویل کر رہے تھے، یا پھر اس کو مزید شاید سمجھانے کے لیے وہ بیک گراؤنڈ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن آج کے بچے لٹرلی وہ بہت زیادہ فاسٹ فارورڈ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کا، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف جواب بتا دیں۔ ہاں، جنہیں ضرورت ہوتی ہے یا جو اس بارے میں شوق رکھتے ہیں وہ تو تفصیل پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن عموماً ایسا نہیں۔ اور دوسری بات، بچوں کے ساتھ جو بیسیکلی ہم اسکالرز یا دائی وہ بھی ٹیچنگ ہی کر رہے ہیں، تو ٹیچنگ کا معاملہ تو آج کل ایسا رہ گیا ہے کہ بچوں کی اور استاد کی دوستی نہ ہو تو بچے پڑھتے نہیں۔ دیکھیں، جس قدر میں یوتھ کو آبزرو کر رہا ہوں، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ آج کل کی یوتھ فرینڈشپ زیادہ پریفر کرتی ہے کہ انسٹیڈ وہ پرانا ٹائم دیکھا جائے جہاں پر استاد تھوڑے کرپٹ ہوا کرتے تھے اور کوئی خاص دوستی کا عمل دخل نہیں تھا بچوں کے اور استاد کے درمیان۔ لیکن آج کل تو دوستی نہیں ہے تو بچے پڑھتے نہیں، نہ سمجھتے ہیں کسی چیز کو۔ تو ایک دائی اور اسکالر کا کام کیا ہے کہ وہ تو سمپلی بچوں کو سکھانا ہی ہے نا۔ اگر بچوں کو ہم کرپٹ لہجوں سے یا پھر ایسے سخت الفاظ کے ساتھ مخاطب کریں گے تو مجھے نہیں لگتا بچے شاید سیکھنے والے ہیں۔ دیکھیے، ایز اے ینگسٹر میں اگر اپنی بات کروں یا اپنے جیسے باقی ایج گروپ کی بات کروں تو ہم لوگ ایک کوئی آنسر مانگ رہے ہوتے، کیونکہ نہ تو ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے، نہ پیشنس ہے اس طریقے کے جیسے ہمارے والدین میں رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک جلد جواب چاہیے، اور پھر ہاں اگر ضرورت پڑے تو ہم اس کی تفصیل بھی پوچھ لیتے ہیں اساتذہ سے۔ اور اگر بات کروں پیشنس کی تو عمر کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ یہ ہے کہ پیشنس لیول ہے ہمارا وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چھوٹی عمر کے اندر ہی اتنی زیادہ بردباری بزرگی عطا فرمائے تو پھر وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں۔ لیکن عام طور پر عموماً جو یوتھ ہے وہ بہت زیادہ امپیشنٹ اور وہ ایک حل مانگنے میں نہیں یوتھ ہے۔ دیکھیں، میری صرف ایک مدبانہ گزارش ہے صاحب بھائی سے کہ آلدو آپ اپنے آپ کو اسکالر نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں کہ آپ طالب علم ہیں فی الحال، لیکن عوام نے اور ہم جیسے یوتھ نے ہی آپ کو ایک اسکالر کا درجہ دے دیا، یعنی آپ کو وہ جو ہاٹ سیٹ ہے اسکالر کی اس پر بٹھا دی، جس کے بعد ہم آپ سے ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جو بھی بات آئے گی وہ کافی زیادہ
شفقت اور ہمیں متاثر کرنے والی بات ہو، لیکن جو لہجہ اور الفاظ اکثر آپ استعمال کر جاتے ہیں وہ تھوڑی سی تنگی ضرور دیتے ہیں. اور ایسے ہی میرے دماغ میں خیال آیا کہ اس وقت تو شو سے ہم نے خاتون کو نکلوا دیا، لیکن کیا پتہ وہی خاتون اگر آپ کا لہجہ اور الفاظ کچھ اور ہوتے، وہ بات سمجھ جاتی، وہ کل کو ایک ماں بنے گی، ماں سے خاندان بنے گا، تو ایک خاندان تک یعنی نسلوں سے نسلیں آگے آپ سے ہی کچھ سیکھ جاتی اور بہتر ہو سکتی تھی. لیکن ہم نے وہ موقع اس شو میں ہی ختم کر دی. ہم نے وہ موقع ہی نہیں دیا انہیں سدھرنے کا کہ آگے کی نسلیں بہتر ہو سکیں. اور جہاں تک باہر نکلوانے کی بات ہے تو خلیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی بھی میں نے وہ چھوٹا سا پارٹ دیکھا، کلپ دیکھا، جس میں انہوں نے بڑی کرختگی کے ساتھ ان کو باہر نکالنے کا کہا جی کہ اس خاتون کو باہر نکال دیں. دیکھیں اپنی ناقص العقل کے ساتھ جتنا مجھے سمجھ آئی تو وہ خاتون عربی کی یا اس کی آیات کی بے ادبی نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ صرف امپیشنٹ تھی، جس طرح عموماً ہم ینگ لوگ ہوتے ہیں اپنے جواب کے لیے، اور وہ جواب نہیں مل رہا تھا تو وہ بس یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ مجھے آیات نہ بتائیں جس کا مجھے سمجھ نہیں آتی، ہاں آپ مجھے اردو میں آسان الفاظ میں اس کا جواب دے دیں، اس کی تفصیل میں نہ چاہیں. اتنا مجھے لگتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانے. لیکن پھر بھی جو بھی ہو، ایک آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں خاتون کی بہت زیادہ عزت ہے، ہمارے دین میں بہت زیادہ عزت ہے، تو ان کا اس برے لہجے سے بات کرنا شدید نامناسب لگا مجھے. مطلب آپ تو بڑے ہیں ہمارے معاشرے کے اور آپ ہی سے ہم نے سیکھنا ہے. اگر ہم یہ سب دیکھیں گے، بچے یہ سب دیکھیں گے، تو وہ تو کل کو گھر میں اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی اسی طریقے سے بات کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیے ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہیں یا پھر ہم بڑے ہیں، ہم رول ماڈل ہیں اپنی ینگر جنریشن کے لیے. اور اگر ینگر جنریشن ہمیں دیکھے گی کہ ہم خاتون کی ایسے تذلیل کر رہے ہیں، اور تو خاتون نے جو مرضی کیا ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن کیا ہم بچوں کے ساتھ بچے کو نہیں بنیں گے نا یار؟ مطلب ہمیں بتانا ہے کہ بھائی آپ نے غلطی کی ہے اور ہم بڑے ہیں، دیکھو ہمارا ظرف کیا ہے کہ ہم تمہیں پھر بھی تمیز کے ساتھ بہتر انداز کے ساتھ جواب دے رہے ہیں. لیکن وہ تو غصہ اچانک سے جو چڑھا انہیں، اس کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں پر کیسے بات کر رہے تھے. میں پھر ایک دفعہ رپیٹ کر دوں کہ میرا مقصد کسی کو سمجھانا یا کسی کو بتانا نہیں ہے یا اپنی عقل کا جھنڈا گاڑنا نہیں ہے اس ویڈیو میں. صرف میں ابھی معذرت ہی کرتا ہوں آپ سے، خلیل الرحمان صاحب سے اور ساحل ندیم بھائی سے، کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو تنقید کر رہا ہوں. صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم یوتھ کیسے ہیں اور ہم چیزوں کو کس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. کیونکہ آج دیکھیں نا، اگر آپ سے ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو استاد کو اس لیول پر جا کے بات کرنی چاہیے جیسا اس کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، جس لیول پر اس کے اسٹوڈنٹ کا دماغ ہے. جس طرح آپ سے ہی ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ آپ اگر کسی بدو سے بات کرتے تھے تو بالکل اس کے لیول پر آ جاتے تھے. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ ہم ینگسٹر وہ بدو ہیں جو آپ کے پاس علم کے لیے آئے، وہ ہمارا ادب سے کوئی لینا دینا ہے نہیں. بس آپ سے اتنی سی محبانہ گزارش ہے کہ اگلی بار اس طرح کوئی ٹاکرا ہو تو کچھ ایسے منظر سامنے نہ آئے دوبارہ. کیونکہ میں صرف یہ اس وجہ سے تھوڑا سا برا بھی لگ رہا ہے کہ ساحل بھائی آپ کو بہت زیادہ سنتا ہوں، تو آپ کے متعلق سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچ گیا ہے کہ جی واہ واہ ہو گئی ہے، بدتمیزی ہو گئی ہے، کوئی کہتا ہے ٹی آر پی بڑھا دی ہے. تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار جس بندے کو میں سنتا ہوں اس کے بارے میں کیا عجیب باتیں پھیلائی جا رہی. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ساحل بھائی آپ بالکل بھی اسلامک پرنسپلز پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. اس طرح عموماً ہم لوگ ہیں، ہم آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ سیدھا بتا دیتے ہیں کہ جی پرنسپل یہی ہے، یہی لا ہے، اس کے اوپر ہی رہنا ہے، کوئی آگے پیچھے کی بات نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد بھی کرتے تھے تو ہمیں وہ بہت پسند رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. لیکن اگر ہم یہی جو کرفتگی اپنے لہجے میں لے آئیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں آپ سے دور کر سکتا ہے، اور یہ ہم چاہتے نہیں. کیونکہ ایک بڑے طویل عرصے بعد ہمیں بہت سارے ایسے ینگ لوگ ملے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، اسلام دین سیکھنے کو مل رہا ہے. ایک وہ مولوی کلچر جو تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور جو پڑھے لکھے اور بہتر ہمیں سمجھنے والے جو ہمارے لیول پر آ کے بات کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر منظر عام پر آنا شروع کر رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ میرے لفظوں سے دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے شدید معذرت چاہتا ہوں آپ سے.
ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.